اچھا، دوسری جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تین راتیں کم از کم وہ باہر نکلے، آپ نے یہ تراویح پڑھی یا تہجد پڑھی، اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھی، لیکن 3 دن کے بعد آپ نے اپنے حجرے سے آنا بند کر دیا، آپ نہیں آئے۔ اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں تھے، بلکہ جو معتکف تھا یعنی اعتکاف کے لیے جو آپ نے ایک حجرہ سا بنایا ہوا تھا جیسے ہم بھی بنا لیتے ہیں، مسجد کے اندر ہی تھے، یعنی وہ اپنے گھر میں نہیں تھے؟ گھر میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہیں تھے، اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ اور معلوم جو ہوتا ہے غالباً گرمی کا موسم ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو آپ اپنے معتکف سے باہر نکلے، یعنی اعتکاف کی جو جگہ بنائی ہوئی تھی اس سے باہر نکلے اور آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں الفاظ بھی ہے فی جوف اللیل، یعنی عشاء کے بعد نہیں بلکہ آدھی رات کے وقت، جیسے کہ حضور اٹھتے تھے۔ تہجد کے بارے میں تو سورہ مزمل میں بیان ہو گیا نا کہ آدھی رات یا 2/3 رات، تو اس وقت آپ اٹھے جیسے کہ تہجد میں، کیونکہ لوگ رمضان میں مسجد میں بھی زیادہ تر نماز پڑھتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، سو بھی جاتے تھے لوگ، تو بعض لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ حضور باہر تشریف فرمایا، اور کیونکہ اس نماز میں تھوڑی سی تہجد کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، تو جب آپ نے پڑھنا شروع کی تو لوگوں نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دی، کوئی آپ نے اس پر نکیر نہیں کی۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اس طرح جمع ہو رہے ہیں تو خیال ہوا، جیسے کہ آپ نے بعد میں وضاحت بھی کر دی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز جیسے بنی اسرائیل کے یہاں ہوا ایک فرض نماز کی حیثیت اختیار کر لے اور اس کے بارے میں مشقت ہو جائے اور لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہو جائے۔ تو آپ نہیں تشریف لائے اور پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو توجہ دلا دی کہ مجھے معلوم تھا تم لوگ جمع ہو گئے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر جب معلوم ہو گئی کہ حضور باہر تشریف لائے ہیں تو مسلمان جوک در جوک آ گئے مسجد میں، تو اس بنیاد پر آپ نے پھر لوگوں کو تو نصیحت کر دی، تو ایسا ہوا یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا، یعنی جو لوگ تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے تھے وہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے، اور اکابر صحابہ کا یہی معمول تھا۔ خود سیدنا عمر جنہوں نے یہ فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ لو، روایت کو آپ پڑھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے خود شریک نہیں ہوئے اس میں، یعنی وہ باہر کھڑے ہوئے، باہر سے انہوں نے یہ احکام دیے، اگلے دن آئے، دیکھا، تحسین کی، اور یہ الفاظ کہے، یہ موطا امام مالک میں نقل ہو گئے ہیں کہ جس کو چھوڑ کر اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں افضل۔ تو یہ بتا کہ آپ نے وہ لوگوں کو کہہ دیا کہ اگر وہ ایک امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن جب امام کے پیچھے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد ایک نظم بنتا چلا گیا اور پھر ایک روایت بن گئی ہمارے یہاں تراویح کی روایت۔ آپ نے ابھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا، اس میں بھی ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے لوگوں کو، کہ عام طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم وہ پابند نہیں کیا لوگوں کو، حضرت عمر نے اس میں ایک جماعت کی شکل بنائی، پھر خود شامل بھی نہیں ہوئے، تو اور یہ بدعت کی تو کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، اور اگر بن رہی ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اگر نہیں بن رہی بہتر صورت ہی تو آپ جماعت میں خود شامل کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر انہوں نے کیا نیا کام کیا؟ دیکھیے تہجد کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز کے بارے میں خود حضور نے اجازت دے دی تھی کہ وہ عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی امامت کرا دی، ٹھیک، یہ تو معلوم ہو گیا حدیث کے اندر۔ لوگ اس وقت بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اس روایت میں بھی یہ ذکر آتا ہے کچھ لوگ انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے، کچھ امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ مسجد میں بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور مسجد میں آ کے نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے، آپ اب بھی جا سکتے ہیں اور تہجد مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد عبادتی کی جگہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک بات انہیں کہی کہ آپ حضرات مسجد کو مچھلی بازار نہ بنائیے، آپ ایک امام کے پیچھے نظم کے ساتھ پڑھ لیجیے، یعنی اگر پڑھنی ہے مسجد میں آ کر اور عشاء کے بعد پڑھنی ہے تو ایک امام کے پیچھے پڑھ لیجیے، تو اس پہ کون سا نیا کام ہے؟ خود انہوں نے اس امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کی۔ آپ روایت کے الفاظ پر غور کیجیے، اس میں بیان کیا کیا گیا کہ مسجد کے باہر وہ اپنے خادم کے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ان میں سے ایک تنہا ہیں، کچھ کسی امام کے پیچھے ہیں، اور ایک بدنظمی کی کیفیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا بہتر نہ ہو کہ ہم انہیں ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیں، اور پھر آپ نے کسی صحابی سے یہ کہا کہ تم ان کی امامت کرا دیجیے، ان کے نام بھی آئے ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ اگلے دن پھر مسجد کے باہر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے خود شریک ہوتے تو پھر تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، اور خود شریک ہوتے تو کسی اور کو کیوں کہتے، خود امامت فرماتے، خلیفہ راشد تھے۔ تو باہر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگوں نے ایک نعمت البدع، نئی چیز ایجاد کر لی لیکن اچھی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی ہم رکعتیں دیکھتے ہیں، حدیثوں میں ہمیں 11 رکعتیں ملتی ہیں، کچھ اور بھی رکعتیں ملتی ہیں، امام مالک بتاتے ہیں کہ وہ 26، 27 یا 50 تک بھی رکعتیں ملتی ہیں۔ 20 رکعتیں کیسے فکس ہوئیں، اور آج حرمین میں بھی 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، اس کا کیا ہے؟ تہجد کے بارے میں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی 3 رکعتیں بھی کم سے کم پڑھی جا سکتی ہیں، خود حضور نے پڑھی ہیں، 5 پڑھی جا سکتی ہیں، 7 پڑھی جا سکتی ہیں، 9 پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن طاق ہوں گی، طاق ہونی چاہیے ہر حال میں۔ 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ سیدہ عائشہ کی مشہور روایت ہے جس میں رمضان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 11 رکعتوں سے
زیادہ آپ نے نہ رمضان میں پڑھی ہیں اور نہ رمضان کے علاوہ کبھی پڑھی ہیں۔ 13 رکعتوں کا ذکر بھی بعض میں آتا ہے، لیکن میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہم مغرب کے جو رکعتیں 3 پڑھنے کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح تہجد چونکہ حضور پر فرض تھی تو آپ 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیتے تھے اس کے ساتھ، تو اس کو لوگوں نے 13 رکعتیں سمجھ لیا۔ تو عام طور پر 11 سے زیادہ رکعتیں آپ نے نہیں پڑھی، لیکن 3، 5، 7، 9 ان سب کا ذکر روایت ہے۔